يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم اور رحمت مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ ہر غریب اور ہر امیر، ہر گناہگار اور نیکوکار مسلمان کے لیے نیکیاں کمانے کا ایک بہترین سیزن ہے۔ نہایت خوش قسمت ہیں وہ لوگ
کہ جن کو اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر اس مہینہ کے اجر و ثواب کے حصول کا نادر موقع عطا کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہوتا، ختم ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ اور پریشان ہو جاتے۔ دیکھنے والے عرض کرتے کہ آقا آپ اتنے افسردہ کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ یہ مبارک مہینہ جو ہم نے گزارا ہے، کیا خبر کہ پھر دوبارہ اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو ہمیں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں؟ گویا کہ اس مہینے کا پا لینا سال کے بعد ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اور بالخصوص 15 شعبان کے بعد اس مہینے کی آمد پر مسلمانوں کو حکم دیتے کہ تیار ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، کمر ہمت کس لو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، راتوں کو قیام کرو، سخاوت کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو، اور اس مہینے کی جو اللہ نے بے پایاں برکتیں اور رحمتیں اس میں پنہا رکھی ہیں ان کو سمیٹو۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے تمہاری قوت اور توانائی میں کمی واقع ہو جائے اور رمضان المبارک کے ان فیوض و برکات کو سمیٹنے میں کہیں تم سے کوئی تساہل اور سستی نہ ہو۔ خوب اچھی طرح سے اپنے آپ کو تیار، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے دین کا کچھ فہم دیا، دین کی کچھ سمجھ دی، جو نیکی کے وزن کو جانتے ہیں، جو برائی کی قباحت کو کچھ اہمیت دیتے ہیں، جن کو یہ احساس ہے کہ عمل صالح کا ذخیرہ مومن کے لیے آخرت میں کتنا کارآمد اور قیمتی ہے، وہ لوگ اس مہینے اور اس مہینے کی عظمتوں اور رفعتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ، شعبان کا آخری دن تھا، ایک دن بعد رمضان شروع ہونے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی فصیح و بلیغ، انتہائی جامع اور مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کی آمد پر رمضان کے فضائل اور رمضان کی اہمیت و عظمت کو پیغمبر علیہ السلام نے خطبے میں واضح فرمایا۔
حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک مہینہ اپنا سایہ ڈال رہا، ایک ایسا مہینہ تم پہ اپنا سایہ ڈال رہا ہے کہ شہر العظیم، جو مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ، کسی بھی چیز کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی عظمت کی گارنٹی دینے والی شخصیت کون، اور یہ رسول عظیم فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ، فرمایا شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، نہایت بابرکت مہینہ، اور اس کی برکت کو، اس کی برکات کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں میں واضح کرتے ہیں، فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، رب کریم اس مہینے میں ایماندار مومن بندوں کے رزق کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے رزق کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے، اور یہ مشاہدہ ہے عام لوگوں کا کہ جس قدر قسم کی اللہ کی نعمتیں رمضان المبارک میں میسر اور نصیب ہوتی ہیں، سال بھر کبھی نہیں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت کتنا اہتمام ہوتا ہے، رات کے وقت یہ فکر ہوتا ہے کہ سحری کے وقت کے لیے کیا ہے، کیا لانا ہے، کیا اہتمام کرنا ہے، اور سحری گزرتی ہے تو پورا دن افطاری کی تیاری میں بیت جاتا ہے، اور شام کے وقت قسم کی نعمتیں، قسم کے کھانے، قسم کے فروٹ، انگنت اللہ کی نعمتیں ہر غریب، ہر امیر کو میسر ہوتی ہیں، اور فراوانی کے ساتھ وافر مقدار میں۔ یہ کمال ہے اس بابرکت مہینے کی برکتوں کا کہ جو اللہ نے اس کے اندر برکتیں پنہا رکھی۔ فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اے لوگو وہ مہینہ تم پہ اپنا سایہ ڈال رہا ہے کہ جو بڑا ہی عظمت والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ، اللہ کریم اس مہینے کے اندر ایمانداروں کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ مہینہ نیکیوں کے کمانے کا بہترین سیزن ہے، اللہ رب العزت ہر عمل کے بدلے 70 گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ اسے ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، 70 نفل ایک فرض کے برابر ہے، ایک نفل اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ اسے ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 گنا بڑھا کر 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے،
نہ کہ رزق کے اندر برکت، بلکہ عبادت کے اجر و ثواب کے اندر بھی برکت. اور یہ خصوصیت اور یہ عظمت سوائے اس ماہ مقدس و مبارک کے دوسرے کسی مہینے اور دوسرے کسی ایام کو نصیب نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ. لوگوں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. یہ مہینہ تمہیں صبر کے مفہوم سے آگاہ کرنے والا مہینہ کہ صبر کس چیز کا نام ہے. یہ مہینہ تمہیں صبر کی تربیت دیتا ہے، صبر کی ٹریننگ دیتا ہے، صبر کے مفہوم سے آگاہ کرتا ہے. اور یہ مہینہ تمہیں صابر بناتا ہے، تمہیں تزکیہ نفس اور تربیت نفس کی تربیت دیتا ہے. حلال چیزیں بھی مخصوص اوقات کے اندر تمہارے لیے حرام کر دی جاتی. اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنی سوچ اور فکر کو اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر تم نے رکھنا ہے اور کسی مقام پر بھی اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرنا. فرمایا یہ صبر کا مہینہ اور وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ. صبر جو ہے نا یہ معمولی چیز نہیں. اللہ نے اس صبر کا ثواب، اس صبر کا بدلہ جنت رکھا. عام طور پہ صبر کا یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے ظلم کیا تو آدمی برداشت کر جائے جی میرا صبر. کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو آدمی کہے جی بس میں جزا فضا نہیں کرتا میرا صبر. کوئی فوت ہو جائے تو آدمی یہ کہتا ہے جی کہ میں فغا نہیں کرتا، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میں صبر کرتا ہوں. عام طور پہ صبر کا یہ مفہوم سمجھا. لیکن یہ محدود تصور ہے. صبر کا وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرے، چاہے اس کی عقل اس کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی، وہ اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اپنے نفس کو، اپنی سوچ کو، اپنی خواہشات کو بہکنے سے اور برگشتہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اس حدود کے اندر رکھے کہ جس حدود کے اندر اللہ نے اس کو پابند کر دیا. اور جب آدمی اس طرح کا صبر کرتا ہے تو فرمایا اللہ پھر اس کو صبر کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرماتا. فرمایا یہ مہینہ شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، خیر خواہی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بھوک اور پیاس کے ذریعے تمہیں ناداروں، بھوکوں، کمزوروں، غریبوں، فقیروں، مفلسوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا سبق دیا ہے کہ تم کھاتے پیتے ہو چند گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہو تو کس طرح تمہیں بسا اوقات انتہائی صبر آزما لمحات سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس بھوک اور افلاس کا مستقل شکار، مستقل غربت، فقر اور افلاس ان پر مسلط. فرمایا ان ناداروں، کمزوروں، مفلسوں، بھوکوں، فقیروں
تمہیں ہمدردی اور خیرخواہی کا سبق دیتا ہے، اور رمضان تمہیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ تم اس مہینے کی وجہ سے اپنے محتاطوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ کام کی تخفیف کرو، اجرت پوری دو لیکن کام کچھ کم دو، ان کی مشقت میں کمی کرو۔ جب تم ان کی مشقت میں کمی کرو گے اللہ قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی فرمائے، اللہ تمہارے حساب میں تمہارے لیے آسانی فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالی روزے دار کے روزے کے افطار کروانے والے کو ثواب یہ دے گا کہ اس کی ضیافت قیامت کے دن آب کوثر سے فرمائے، حوض کوثر کا پانی اللہ اسے نصیب فرمائے، اور اللہ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں یہ وہ مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے پر حاوی اور باری، 1000 مہینہ، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی بندگی ایک طرف، یہ ایک رات 1000 مہینے کے مقابلے میں بھاری۔ بعض صحابہ نے آپس میں مکالمہ کیا، گفتگو کی، کہا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں زیادہ، 500 سال، 600 سال، 800 سال، 1000 سال تک، اتنی لمبی عمر، لیکن ہمارے ہاں اوسط عمر 60-70 سال کے لگ بھگ، کسی کو 100 سال دیکھنے نصیب ہو، وگرنہ 50 60 70 کے ارد گرد ہر کوئی کوچ کر رہا۔ تو ان لوگوں کی عمریں زیادہ، ہماری عمریں کا، ان کے جو نیک لوگ ہیں ظاہر ہے وہ عبادت میں یا محنت و مشقت میں اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھ جائے۔ صحابہ کرام میں سے بعض معتبروں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں عمریں کم دی ہے لیکن تمہارے عمل کا اجر اللہ نے تمہیں زیادہ دیا۔ ایک رات 83-84 سال کے برابر، یوں سمجھ لیں کہ ایک رات جس نے پالی اس نے 1 صدی کے قریب کی عبادت کا ثواب پا لیا۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص احسان۔ 84 سال اور 4 مہینے، 1000 سال ماہ کے برابر۔ فرمایا ایک مہینہ، یہ ایک رات 1000 مہینے پر حاوی اور باری۔ اور فرمایا لوگوں یہ وہ مہینہ تم پر اپنا سایہ ڈال رہا ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت والے دن ہیں، یہ عشرہ اول رحمت والا عشرہ ہے۔ اللہ نے ان پہلے 10 دنوں میں فراوانی کے ساتھ اپنے بندوں پہ رحمت نازل فرما دی۔ اس قدر رحمت کہ انسان اللہ کی ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
وآخرہ عتق من النار، اور آخری جو 10 دن ہے نا یہ نار جہنم سے آزادی کی۔ پہلے 10 دن رحمت برستی ہے، پھر دوسرے عشرے میں اللہ فرماتے ہیں کہ چلو میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کر معاف کر، وہ آئے میرے دروازے پر، میری برستی ہوئی رحمت میں اپنی جھولیاں پھیلائیں، میں نے ان پہ اپنی رحمت فرمائی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جن بندوں پہ میں نے رحمت فرمائی ہے وہ گناہوں کے ساتھ آلودہ رہیں، چلو میں نے ان کو بخش دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر۔ اور جب آخری 10 دن آتے ہیں، آخری عشرہ، تو پھر حد ہو جاتی ہے، انتہا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ان میرے بندوں پر کہ جنہوں نے 10 دن رحمت سمیٹی، 10 دن میری مغفرت اور بخشش کے طلبگار بن کے میرے دروازے پہ رہے، اب ان کے نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دو، میں نے ان پر جہنم حرام کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر فرماتے ہیں، فرمایا اذا دخل رمضان، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، رمضان کے شروع ہونے کے ساتھ ہی اللہ کریم اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اے فرشتوں میری رحمت کے دروازوں کو کھول دو۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جو ہی رمضان آتا ہے جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے بھی اللہ کریم کے حکم سے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے بھی ہمہ وقت کھل جاتے ہیں تاکہ میرے بندوں کی دعائیں فریادیں براہ راست مجھ تک پہنچتی رہے اور میری رحمت براہ راست ان پر برستی رہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا، دوزخ نار جہنم آگ کے دروازوں کو بند کر۔ رمضان کی برکتیں، فرشتوں کو حکم ملتا ہے فرشتوں جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، رحمتوں اور جنتوں کے دروازوں کو کھول دو، اور اللہ کی طرف سے ندا دینے والا، اعلان کرنے والا مقرر کر دیا جاتا ہے، وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے نیکی کے طلبگار، اے بھلائی کے چاہنے والے، آگے بڑھ، اٹھ جلدی کر۔ اللہ نے ایک بار پھر تجھے زندگی میں یہ ایام معدودات دیے، یہ گنتی کے چند دن، 29 یا 30 دن ایک بار پھر اللہ نے تجھے دیے، اس لیے اے نیکی کے طلبگار، اے بھلائی چاہنے والے، اے اپنی آخرت کے لیے اعمال صالحہ کے ذخیرے کو جمع کرنے والے، اقبل، آگے بڑھ، ہمت کر، نیکیاں کمانے کا یہ نادر موقع اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، تیری ایک ایک نیکی کا تجھے 70 گنا اجر اور ثواب بڑھا کر دیا جائے گا۔ پتہ نہیں یہ وقت تجھے پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ غنیمت
دیکھ لے تیرا رب تجھ پہ کتنا کرم کر رہا ہے، کتنی مہربانی کر رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو وا کر دیا۔ یا باغی الخیر اقبل، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اے بری خصلتوں کے مالک انسان، اے برائی چاہنے والے۔ تباہ ہوتے ہیں نا بعض لوگ، نیکی اور بلائی چاہتے اور طلب کرتے ہیں، وہ خیر کے منبع ہوتے ہیں، ان سے بھلائی نصیب ہوتی ہے، اور بعض لوگ شر کے علمبردار ہوتے ہیں، وہاں سے فساد اور شر ملتا ہے، وہ گناہ کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ گناہ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی رنگین مجلس ملے جہاں پر جھوٹ ہو، جہاں پر شراب ہو، جہاں پر جوا ہو، جہاں پر عیاشی ہو، جہاں پر بدماشی ہو، وہ ایسی مجلسوں کے طلبگار ہو۔ اچھے لوگ اچھائی کے طلبگار، اور گندی خصلت کے لوگ برائی اور فساد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ منادی بالخصوص اعلان کرتے ہیں کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اور اے برائی کرنے والے اب رک جا، اب تجھے شرم آنی چاہیے، اب تجھے حیا کرنا چاہیے، اب تیرے قدم برائی کی طرف نہیں بڑھنے چاہیے، اب تو حیا، اب رکو۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، لیکن بدنصیب پھر بھی تو دوزخ کے دروازوں سے، بند دروازوں سے ٹکرے مار رہا کہ کب یہ دروازہ کھلے اور میں جہنم میں جاؤں۔ شرم کر، اب رک جا۔ جب تک رمضان رہتا ہے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، یہ منادی ہوتی رہتی ہے، پکارنے والا پکارتا رہتا ہے، اچھائی اور بلائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے، تباہی گندگی سے بچنے کے لیے انتباہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اہتمام خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک۔ ایک اور روایت میں آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو صحیح روش اور صحیح ڈگر پہ چلاتے ہوئے، ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ۔ یہاں یاد رکھیں مطلق یہ نہیں کہا جو روزے رکھتا، بلکہ دو شرط آیت کی، ایمان اور احتساب۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک عبادت بے معنی ہے، فضول ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، صحیح عقیدہ ہونا، نیت کا خالص ہونا، عمل کا سنت نبوی کے مطابق ہونا، یہ اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرائط۔ کوئی بھی شخص ساری زندگی وہ عبادت کرتا رہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ یہ ساری زندگی ٹکرے مارنے والی بات ہے۔ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، اتنے آدمی عمل کرتے ہیں کہ وہ عمل کر
کیونکہ جس آدمی کا عقیدہ درست نہیں، جس کا دین توحید کی بنیاد پر قائم نہیں، اس شخص کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اسی طرح جس آدمی کے عمل کے اندر اخلاص، اللہ کی رضا کا حصول، اور وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ عمل بھی بیکار ہے۔ ریاکاری آ گئی، نمود، دکھلاوا، شہرت، یہ سب چیزیں اعمال کو غارت کر دیتی ہیں۔ اسی طرح کہ جس طرح کسی انبار کو آگ لگا دی جائے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا ہے، وہ ڈھیر بھی برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح جن اعمال سے اخلاص نکل جاتا ہے وہ اعمال بھی راکھ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح عمل تبھی قبول ہوگا کہ جب اس عمل کے اندر سرور کائنات کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جو عمل خلاف سنت ہے وہ عمل اللہ قبول، اور جو آدمی سنت کو چھوڑ کے بدعت کے راستے پہ پڑ جاتا ہے کہ جی یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، لیکن جب بدعت کے راستے پہ پڑ جاتا ہے تو اللہ بدعتی کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو دین یا نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ بڑے سیدھے لوگ بعض دفعہ بڑی عام سی بات کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہم یہ کرتے ہیں لیکن حرج اس میں کیا؟ ختم پڑھتے پڑھاتے ہیں، شبیلے پڑھتے پڑھاتے ہیں، کل کرتے کراتے ہیں، یہ حرج کیا ہے؟ قرآن ہی پڑھتے ہیں، کہتے نہیں کہتے کہ کون سا ہم گناہ کا کام کرتے ہیں؟ قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی حرج ہے، اس کام کے کرنے میں حرج ہے، نقصان ہے جو کام حضرت محمد رسول اللہ نے نہیں کیا۔ سادہ سی مثالیں آپ سامنے رکھے، بالکل سادگی کے ساتھ، بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جاتی۔ آپ ہر رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیح ہی بیان کرتے ہیں نا۔ تسبیح بیان کرنا ثواب ہے یا گناہ؟ ثواب ہے۔ اور سجدہ کرنا ثواب ہے یا گناہ؟ ثواب ہے۔ سجدہ نماز کے تمام ارکان میں سے سب سے عظیم رکن ہے، اور یہ وہ حالت ہے سجدے کی، ذرا غور سے سنیں میری بات، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور میرا قرب حاصل کر۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا، یوں لگتا ہے کہ جیسے سجدہ نہیں کر رہا، اللہ کے قدموں پہ سر رکھ رہا۔ کتنا عظیم عمل، اور کہتے کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ لیکن یہ بتائیں کہ آپ کہیں جی کہ 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیں تو کیا حرج ہے؟ اگر بھول کر کے بھی ہو گئے تو حکم یہ ہے کہ جس وقت احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی، 2 کے بجائے 3 سجدے کیے تو سجدہ سال کر کے اللہ سے معافی مانگو کہ ہم نے نبی کی سنت کے خلاف کیا۔ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ نماز میں 2 سجدے کرو؟ قرآن میں کہیں لکھا؟ کہیں نہیں لکھا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ صحابہ نے بیان کیا، سنت ہے 2 سجدے کرنے، تیسرا سجدہ کرنے سے سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح 2 کے بجائے 3 کرنا بھی جائز
اس میں کمی کرے. کمی کا حق بھی امتی کو, اضافے کا حق بھی امتی کو. دین وہ ہے, امتی کے لیے دین وہ ہے جو اس کے نبی نے اسے دیا, نہ اس میں بڑھانا ہے نہ اس میں گھٹانا. تیسرا سجدہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ پوچھے جا کر مولویوں سے کیا حرج ہے؟ دوستو, جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے, کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے کہ جی اس میں کیا حرج ہے, قرآن ہی پڑھتے ہیں نا, کوئی گناہ کا کام تو نہیں کرتے. حرج ہے جب آدمی سنت والا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو بدعت والے راستے پہ چل نکلتا ہے, اور جب بدعت والے راستے پہ چلتا ہے, نمازیں ہیں, روزے ہیں, صدقہ ہے, زکات ہے, خیرات ہے, حج ہے, عمرہ ہے, جہاد ہے, یہ سب آدمی عمل کیے جاتا ہے, عمل پہ عمل. جی بڑا نیک ہے, فرضی روزے بھی رکھتا ہے, نفلی بھی رکھتا ہے, سوموار کا بھی رکھتا ہے, جمعرات کا بھی رکھتا ہے, داؤدی روزے رکھتا ہے, ایام 20 کے روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, عمرے کرتا ہے, صدقہ دیتا ہے, سخاوت کرتا ہے, فرض نمازیں پڑھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, اشراق پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, دن رات نیکیوں میں لگا رہتا ہے. لیکن سب کچھ کرتے ہوئے بھی اگر آمنہ کے لال کا طریقہ چھوڑ کے کسی اور طریقے کو اپنا لیتا ہے تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعہ, لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا زکاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صدقہ. فرمایا بدعتی بدعت جب کرتا ہے, بات آ گئی تھوڑی سی وضاحت میں اور کر دوں, بات کو کھول دوں تھوڑا سا, کیونکہ بہت سارے لوگ وہ اگر شرک سے بچتے ہیں تو اس کنویں میں گر کر تباہ ہو جاتے ہیں, اس ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہر جمعے خطبہ آپ سنتے ہیں, اور تقریباً عموماً دروس میں, خطبوں میں, وعظوں میں, تقریروں میں یہ الفاظ مقرر, خطیب, وائس آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. کیا؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ. ایک بات, ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو باتیں. اگلی بات فرمایا شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. لوگوں, باتوں میں, کلاموں میں سب سے بہترین بات, بہترین کلام اللہ کی بات ہے, اللہ کا کلام ہے. ایک وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب طریقوں میں سے بہتر طریقہ, سب طریقوں میں سے بہتر طریقہ کس کا ہے؟ حضرت آدم کا, حضرت نوح کا, ابراہیم خلیل اللہ کا, اسماعیل ذبیح اللہ کا, موسیٰ کلیم اللہ کا, عیسیٰ روح اللہ کا. فرمایا نہیں, خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین طریقہ محمد کریم کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں اور کرو, کن کو گستاخ رسول کہتے ہیں؟ وہ کہ جو سارے جہان کے رہنماؤں کے
کا یہ طریقہ، ہمارے امام صاحب کا یہ طریقہ، ہمارے فقہاء کا یہ طریقہ، ہمارے اکابر کا یہ طریقہ، وہ کہتے پھر لے آتے مد مقابل، رسول اللہ کے مد مقابل لے آتے۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی سنت، کہتے ہیں ہمارے بزرگ غلط۔ تمہارے بزرگوں کا نام کس نے لیا کہ تم بزرگوں کو رسول اللہ کے مقابلے میں لے آئے؟ اگر یہ کہا جائے کہ بزرگ غلط ہے تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ بزرگ ٹھیک ہے، پھر معاذ اللہ رسول اللہ ہی غلط۔ نہیں آئی بات آگے؟ یہ بزرگ دوستوں ٹھیک ہے، بزرگوں کا احترام، ان کا مقام، ان کی شان اپنی جگہ، لیکن جب بات آئے گی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی تو ساری دنیا کے رہنماؤں کی باتیں اور ان کے طریقے، ان کی ادائیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بات اور اس کی سنت غلط نہیں ہو سکتی کہ جس کے سر پہ اللہ نے تاج رسالت پہنایا۔ بہترین طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، ان دو کے علاوہ جو نئی باتیں ہیں وہ انتہائی بدتر ہے، اور یہ جتنی بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر نئی باتیں ہیں یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو وہ عمل جو عقیدہ توحید سے ہٹ کر ہوگا، اخلاص سے ہٹ کر ہوگا، سنت رسول سے ہٹ کر ہوگا، وہ عمل اللہ قبول نہیں فرماتا۔ بالخصوص مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، اور بدعتی کا بھی کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ لا يقبل اللہ لصاحب بدعت، اللہ نہیں قبول کرتا بدعتی آدمی سے۔ یا نبی اللہ کیا قبول نہیں کرتا؟ فرمایا صوم ولا صلاۃ ولا زکات ولا حج ولا عمرۃ ولا جہاد ولا صدقہ، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کی زکات قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ جہاد قبول، نہ صدقہ قبول، نہ اس کی فرضی عبادت قبول، نہ اس کی نفلی عبادت قبول۔ فرمایا بدعتی اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال کو نکالا جائے تو صاف نکل جاتا ہے، اسی طرح بدعتی اسلام سے الگ ہو جاتا ہے۔ بدعتی الگ ہے، اسلام الگ ہے، اسلام کا بدعتی سے کوئی تعلق نہیں، بدعتی کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اس لیے ایمان و احتساب کو مشروط کرتے ہوئے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنی نیت کو صحیح رکھتے ہوئے سنت کے مطابق رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جتنے بھی گناہ یہ بندہ بن کر سیدھا ہو کر اللہ کی طرف آ جائے اس مہینے میں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا ہوا۔ یہ جتنا بھی گناہگار ہے یہ اگر اللہ کے در پہ آ جائے گا تو اللہ کہتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، جا تو رمضان کے مہینے میں میرے دروازے پر آ گیا ہے، میں نے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، اب بندہ بن جا، سیدھا ہو جا۔ ساتھ ہی فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ اور جب بالخصوص آخری عشرے کی طاعت راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام کرتا ہے اور پھر لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتے اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ اجر و ثواب، یہ فضائل کس کو؟ کہ جو اس مہینے کی عظمت اور برکت اور تقدس کو سمجھتا ہے، لیکن جو اللہ کی اس فراوان رحمت کے ہوتے ہوئے بھی محروم رہتا، اس سے بڑا بدقسمت اور بد نصیب اور شقی القلب انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام فرماتے ایک دفعہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، آپ نے منبر پہ قدم رکھتے ہی فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آمین کا معنی اے اللہ میری دعا قبول فرما لے، آمین کا معنی کہ اللہ دعا، بعض لوگ بیچارے اس سے بڑے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ایسے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو، اتنے متعجب اور اتنے پریشان ہو جاتے، جی یہ کیا؟ آمین، اللہ دعا قبول فرما دے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اور نماز میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے اختتام پر آمین بلند آواز سے کہا کرتے۔ زمانہ نبوت میں پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں، پھر عورتوں کی صفیں، صحابیات آخر میں ہوتی، صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم فاتحہ کے اختتام پر آمین کہتے تو میں عورتوں کی صفوں میں نبی پاک کی بلند اور جاری آمین کو سن لیا کرتی۔ اور فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ جب امام آمین کہے تم بھی آمین۔ اور ایک روایت میں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، امام بھی آمین کہتا ہے، تم بھی اس وقت آمین کہا۔ یہ جو فاتحہ ایک عظیم الشان دعا ہے، فرمایا اس کے اختتام پر امام مقتدی سب مل کر آمین کا۔ فرمایا تم تو پھر نماز پڑھ رہے ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، زمین پر ہو۔ فرمایا جب فاتحہ ختم ہوتی ہے نا، انسان تو انسان رہے، آسمانوں کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور سرکار طیبہ نے فرمایا اے ایمان والوں، نمازیوں، جب تم زمین پر آمین کہتے ہو
تو فرشتے آسمانوں پر آمین کہتے ہیں. فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جب تم آمین کہتے ہو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آمین صرف دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا ہی نہیں بلکہ آمین بالجا ایمان والوں کے گناہوں کی بخشش کی ضمانت بھی ہے. یہ وہ نسخہ ہے کہ جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. گھبرایا نہ کرو, مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو, مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحابی رسول ہیں, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں حضرت کی موجودگی میں صحابہ با جماعت نماز پڑھتے ہوئے اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے کہ نبی پاک کی مسجد گونج جایا کرتی. اور آج بھی مکہ مکرمہ, بیت اللہ, حرم کعبہ, مدینہ منورہ کی مسجد نبوی اونچی آواز کے ساتھ آمین سے گونج اٹھتی. آمین ایک دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے. یہ کسی کے لیے گالی نہیں ہے, نہ طنز ہے نہ تضحیک ہے. اس میں نہ ڈرنے کی ضرورت, نہ گھبرانے کی ضرورت, نہ پریشان ہونے کی ضرورت. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متواتر اور مقدس اور محترم سنت ہے کہ جو آج تک زندہ ہے, اور اللہ اپنے پاک باز بندوں کے ذریعے اس آمین والی سنت کو قیامت تک زندہ اور باقی رکھے. تو آپ نے 3 بار آمین کہی, آمین آمین آمین, منبر پر قدم رکھتے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو خلاف معمول عمل ہے, آج تک دیگر مواقع پر ہم آپ کی زبان سے آمین سنتے رہے, لیکن یہ آج جو آپ نے منبر پہ قدم رنجا ہوتے ہوئے آمین کہی ہے, یہ آج نئی بات ہے, ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں, جب میں منبر پہ قدم رکھا تھا تو میرے پاس سید الملائکہ جبریل امین آئے. انہوں نے 3 قسم کے لوگوں کے حق میں بددعا کی, اور میں نے جبریل امین کی بددعا سن کر اس پر آمین کہی کہ اللہ جبریل جس کے لیے بددعا کرتا ہے تو اس کی بددعا کو قبول فرما دے. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ کون بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کے حق میں سید الملائکہ جبریل امین بددعا کرتے ہیں, اور اس بددعا پہ آمین سید الانبیاء محمد مصطفیٰ فرماتے. اندازہ کرے ذرا کہ جس بد نصیب کو سید الملائکہ بددعا دیتے ہوں اور اس بددعا کی تائید اور آمین کہنے والے نبی اکرم ہوں, اگر اس کو بددعا لگ جائے کہاں پہنچے گا؟ 3 قسم کے لوگ. فرمایا جبریل نے پہلی بددعا جو کی کہ اللہ اس شخص پر تیری رحمت سے دوری ہو, اس پر تیری پھٹکار ہو کہ جو اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پاتا ہے,
اور پھر ان کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا، ان کو راضی نہیں کرتا. ماں باپ ہے لیکن ناراض ہیں. اللہ جس شخص کے والدین اس سے ناراض ہیں وہ والدین کی خدمت نہیں کرتا، ان کو راضی نہیں کرتا، ان کی دعا نہیں لیتا. اللہ اس بد نصیب کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس پر اپنی پھٹکار کر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل نے اس بد نصیب کے لیے بد دعا کی اور میں نے کہا اللہ جبریل کی بد دعا قبول کر لے. جو والدین کا دل دکھاتا ہے، والدین کی دل جوئی نہیں کرتا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس پر پھٹکار بخشے. کتنا اونچا مقام ہے والدین. اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد اللہ نے حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر والدین کے حقوق رکھے. اور والدین کا مقام اللہ سے پوچھو، اللہ کے حبیب سے پوچھو، قرآن سے پوچھو. ہر شخص اپنے عمل کا، اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اور ہر شخص کو اپنے طرز عمل کی روشنی میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس زمن میں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک اور کیا رویہ رکھتا ہوں. قرآن جا بجا ان کے حقوق کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. اور آج جو ہمارے معاشرے کی روش ہے نا، یہ بالکل قیامت کی نشانیوں کی نشاندہی کرتی ہے. جبریل نے پوچھا تھا حضرت قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جبریل اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اس کے سوا کسی کو علم نہیں قیامت کب آئے گی. جبریل نے پوچھا حضرت واقعی نہ مجھے علم ہے نہ آپ کو علم ہے، قیامت کے آنے کا علم کسی کو اللہ کے سوا، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس. جبریل نے عرض کیا آقا اچھا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ کے پاس ہی قیامت کے واقع ہونے کا علم ہے تو کچھ اس کی نشانیاں تو بتلا دے، کچھ قیامت کی نشانیاں بتلا. سرور کائنات نے قیامت کی کئی نشانیاں بتلا. کچھ عرصہ پہلے میں نے مستقل 2-3 جمعے علامات قیامت پر پڑھائے تھے، آپ کو یاد ہے؟ اس حدیث میں بات کی مناسبت سے بیان کرنا چاہتا ہوں. کئی نشانیاں بتلائیں. فرمایا بھوکے چرواہے ننگے پاؤں والے گٹیا قسم کے لوگ اتنے دولت مند ہو جائیں گے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں. ذہنیت فطرت ان کی پست ہوگی، لیکن دولت آ جائے اتنی دولت کہ وہ بلڈنگیں بنائیں گے اور لوگ کہیں گے یار یہ بڑا الو تھا، بدھو تھا، کل گدے چلائے، پتہ نہیں کہاں سے اس کو دولت ملی، نہ اسے عقل نہ فکر. فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. دانا بینا آدمی بیچارے نانے شبینہ کو ترسیں گے، باشعور لوگ، پڑھے لکھے لوگ، صاحب ہنر لوگ، وہ بڑی مشکل سے اپنی دار روٹی پوری کریں گے. اور اس طرح کے کمینہ صفت لوگوں کے پاس اتنی دولت
اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، انہوں نے اللہ کے حقوق کا خیال، نہ بندوں کے حقوق کا خیال، نہ انسان کو انسان سمجھیں گے. اور ہے ایسے آج کل یا نہیں؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ جبریل، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ ماں اپنی اولاد کو نہیں جنے گی، اپنے آقاؤں کو جنے گی. مائیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں، یعنی اولاد ماں کو ماں نہیں سمجھے. اور ماں کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ماں کے چہرے کی طرف ایک بار احترام و تقدیس کی نگاہ ڈالنے سے اللہ ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماں کا یہ مقام. کعبے جاؤ گے تو جاؤ گے، مکے جاؤ گے تو جاؤ گے، صفا مروہ منا عرفات مزدلفہ گھومو گے تو گھومو گے. وہ ساری مشقت ایک طرف، پھر بھی پتہ نہیں حج مبرور ہے یا حج مردود ہے، اللہ جانتا. لیکن یہاں گارنٹی ہے کہ ایک بار ماں کے چہرے کی طرف احترام و تقدیس کی نگاہوں سے دیکھو، اللہ تمہیں ایک حج مبرور کا ثواب دے. صحابی پوچھتا یا حضرت اگر 2 بار کوئی دیکھے؟ فرمایا 2 حجوں کا ثواب. حضرت 3 بار دیکھے؟ فرمایا 3 حجوں کا ثواب. فرمایا اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، وہ ثواب بھی عطا فرمائے. کتنا اونچا مقام ماں. پوچھنے والا پوچھتا یا حضرت مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق؟ فرمایا ماں کا. فرمایا پھر ماں کا. تیسری بار سائل پوچھا حضرت پھر کس کا؟ فرمایا پھر بھی ماں کا. چوتھی بار پوچھا حضرت پھر کس کا؟ فرمایا پھر تیرے باپ کا. والد کا بھی حق ہے، لیکن والدہ کا حق باپ سے بھی، والد سے بھی والدہ کا حق 3 گنا زیادہ ہے. لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں مائیں، ہائے مائیں اپنے بچوں کے لیے آدھی رات اٹھ کے دعائیں بھی مانگتی، ان کو شفقت کے ساتھ کھانا پکا کر ان کے منہ میں لقمے بھی ڈالتی، ان کے کپڑے بھی دھوتی، ان کے کپڑے استری بھی کرتی، ان کے آرام کا خیال بھی کرتی. راتوں کو جاگ کر 2 بجے یہ آتا ہے، ماں جاگتی ہے کہ کہیں میرا بچہ آئے اور ایسا نہ دروازہ بند ہو، کنڈی کھولنے کے لیے رات کو جگراتے بھی برداشت کرتی. ماں نے 9 ماہ تک مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رکھا، صحبت کے ساتھ جنم دیا. جب جنم دیا خون جگر پلا کر اسے پروان چڑھایا. آدھی رات کے وقت سردیوں کے موسم میں گرم گرم بستر میں یہ پیشاب کرتا. ماں گیلی جگہ سوتی، اسے خشک جگہ ڈالتی کہ میرے بچے کو کہیں نمونیا نہ ہو جائے. وہ دوسری طرف کر دیتا، پیشاب کر دیتا. ماں گیلی جگہ لیٹتی اور بچے کو اپنے سینے پہ لٹا لیتی کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو. ہائے ماں جیسی شفقتیں کہاں سے ملتی؟ یہ بڑا ہوتا ہے پھر ماں کو گالیاں بھی دیتا ہے. ماں کے ساتھ توہین میں سلوک بھی کرتا ہے. ایک نہیں 20 سینکڑوں مثالیں. اور اس گئے گزرے دور میں وہی بچا ہے جسے اللہ نے بچایا، الا ماشاء اللہ. وگرنہ حالات میرے اور آپ کے سامنے ہے، یہ کھلی کتاب ہے. ان باتوں کے تناظر میں عرض کرتا ہوں میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوان عزیزوں، ماں باپ کی قدر کیا کرو، ماں باپ کا احترام کیا کرو، ماں باپ کے جذبات کا خیال
کیا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، اپنے والدین کے ساتھ تم نے ناجائز اور ناروا سلوک کیا، تو تیار ہو جاؤ، کل تمہاری اولادیں اس سے کہیں بدتر تمہارے ساتھ سلوک کریں گی، اور والدین کے بدلے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ پورے کرے۔ یہ دنیا مقافات عمل کا میدان ہے، یہاں جو کرو گے وہ بھرو گے، اور اللہ نے دکھلایا کہ اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، یہ سودا دست بدستی ہے، یہاں حساب اللہ بڑا جلدی پورا کر دیتا ہے۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، یہ حدیث بھی خاصی طویل ہے اور بڑی سبق آموز، بڑی فکر انگیز اور بڑی ہی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دینے والی۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم، اور وہ شخص بد نصیب جو والدین کو پاتا ہے لیکن پھر ان کی خدمت کر کے دعا نہیں لیتا، اس کے حق میں سید الملائکہ کی بد دعا ہے، اور اس بد دعا کی تائید اس پر آمین کہنے والے سید الانبیاء محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو اس بد دعا کا مستحق نہ بناؤ۔ ہر ایک کا ایک حق ہے، بیوی کا بھی حق، بچوں کا بھی حق، بہن بھائیوں کا بھی حق، لیکن والدین کے حق کو کبھی فراموش نہ کرو۔ بہت ساری مائیں روتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں قاری صاحب آپ سب کچھ کہتے ہیں، ہماری اولاد کو کچھ نہیں کہتے، وہ بھی ہمارا خیال ہے۔ ایک بار نہیں، میں تو 20 بار ہاتھ جوڑ کے عرض کر چکا ہوں کہ بھائیوں خدا کے لیے والدین کو نہ ستایا کرو، والدین کا دل نہ دکھایا کرو، والدین کو ان کے مقدس و محترم مقام پر رکھ کر اسی مقام کی مناسبت سے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ والدین راضی ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، والدین دعائیں دیں گے، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسان کرے گا۔ آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، بے شک آپ کدھر چلے جائیں، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بچے سو جائیں، اگر کسی کو فکر ہوگی تو وہ تمہاری ماں ہے جس کو فکر ہو، اگر کسی کی آنکھوں سے نیند اڑی ہوئی ہوگی وہ بیوی نہیں ہوگی، وہ ماں ہوگی جس کی فکر اڑی ہوئی ہوگی، اور وہ کہے گی کہ اللہ میرے بچے کی خیر، اللہ میرے بچے کو خیر خیریت سے لا۔ اتنی فکر، اتنی فکر، اتنی فکر۔ بعض حالات یا کہاوتیں مبنی پر حقیقت بھی ہوتی ہے، اور بعض ماس اس لیے بھی کہ ان سے عبرت، نصیحت اور سبق جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ دانائے رومی کی اور مولانا سعدی کی حقائق اس سلسلے میں بڑی فکر انگیز اور بڑی نتیجہ انگیز۔ سعدی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک نوجوان، اسے ایک لڑکی کے ساتھ دل لگی ہو گئی، وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور اپنی محبت اور تعلق کے بڑے اس کو یقین دلانے لگا۔ وہ مکار لڑکی کہنے لگی، نہیں، جب تک تیری ماں ہے میرے مقام اور میرے وجود کا تیری نگاہ میں کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، ماں کو میں کیا سمجھتا ہوں۔ تو اس کی محبوبہ نے کہا اچھا، اگر واقعی تو میرے ساتھ سچا تعلق ظاہر کرتا ہے تو پھر ایسے کر، اپنی ماں کو قتل کر دے اور اس کا کلیجہ لا کر میرے سامنے پیش کر، تب میں جانوں گی کہ تو ماں کے مقابلے میں میرے ساتھ سچی لگن رکھتا ہے۔
جنون سوار تھا اس بد نصیب نے ایسے ہی کیا، ماں کو قتل کیا اور اس کا کلیجہ نکالا اور جلدی سے اس مکار و یار عورت کی طرف جانے لگا۔ شادی لکھتے ہیں کہ راستے میں اسے تیزی کی وجہ سے ٹھوکر لگ گئی، خود بھی گر گیا، تشتری بھی گر گئی اور ماں کا کلیجہ بھی گر گیا۔ شادی کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آواز آئی، میرے لال میں قربان جاؤں، کہیں چوٹ تو نہیں لگی، کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ بیٹے کا سلوک، لیکن ماں کے دل کی آواز واقعی، ماں کے دل کی آواز یہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر دنیاوی نقطۂ نظر سے کوئی قابل احترام شخصیات ہے تو وہ ماں ہے، باپ۔ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے والدین کی دل جوئی کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اس حدیث کا یہ ابتدائی حصہ ہے، انشاءاللہ بقیہ حصہ اور مزید گفتگو اور رمضان سے متعلق مسائل آئندہ جمعے ہوں گے۔ وقت ختم ہے، میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ باللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ ایک یہ مختصر سا سوال ہے، لکھتے ہیں کہ وضاحت فرمائے اسلام میں زوجین کے یعنی میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق اور فرائض ہیں اور ان کے ادا نہ کرنے کا کیا جرم ہے؟ یہ مسئلے بھی متعدد بار بیان ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ گائے بگائے۔ واقعی اللہ نے جس طرح دیگر حقوق العباد کے ضمن میں مختلف لوگوں کے حقوق رکھے ہیں، والدین کا حقوق، اولاد کے حقوق، بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اسی طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے زوجین کے بھی، خامن اور بیوی کے بھی ایک دوسرے پر کچھ حقوق رکھے ہیں۔ خامن کے ذمے بیوی کے حق ہیں اور اس کے کچھ فرائض ہیں، اسی طرح بیوی کے ذمے خامن کے کچھ حق ہیں اور اس کے کچھ فرائض ہیں۔ اختصاراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شوہر کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال کرے، اس کے حقوق زوجیت بھی ادا کرے، اس کی ضروریات زندگی بھی اس کو فراہم کرے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آل و عیال سے اچھا سلوک کیا کرو، میں محمد رسول اللہ سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں، اے میرے امتیوں تم بھی بہتر سلوک کیا کرو۔ اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بالخصوص خاندوں کو، شوہروں کو بیویوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تلقین فرمائی۔ وفات کے وقت بھی آپ نے نماز کے بارے میں لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ ساتھ
حسن سلوک کا حکم دیا۔ اگر کوئی شخص ان حقوق میں پہلو تہی کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے۔ قرآن نے کہا ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان۔ طلاق کا جہاں مسئلہ بیان ہوا، فرمایا دو طلاقیں جب دے چکو تو تیسری طلاق بھی دینی ہے، تو اس سے پہلے فیصلہ کرو یا اچھے طریقے سے بیوی کو آباد کرو یا پھر عزت کے ساتھ اسے رخصت کر دو۔ یہ درمیان میں لٹکتا ہوا نہ چھوڑو کہ نہ آباد کرنا ہے اور نہ ہی اس کو رخصت کرنا ہے، نہ رکھنا ہے نہ طلاق دینی ہے، نہ اس کو بیوی بنا کر اس کے حقوق ادا کرنے ہیں اور نہ ہی اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کا جو خمیازہ اور نتیجہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے نکاح میں دو بیویاں اور ان دونوں سے برابر اور یکساں مساوی سلوک نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ اس طرح ہوگا جیسے اسے فالج ہو چکا، ایک ہاتھ، ایک پاؤں، ایک ٹانگ، ایک کان، ایک آنکھ، آدھا دماغ، آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہو چکا ہوگا، بے جان ہوگا، لاغر ہوگا، اور وہ شخص کھڑا نہیں ہو سکے گا، میدان معاشر میں منہ کے بل گر پڑے۔ دو بیویوں میں مساوات نہ کرنے کا اتنا بڑا اگر جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے، تو مطلقاً اگر ایک شخص بیوی کو بساتا نہیں اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اسے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں اس کی حاکمیت ہے، اس کو ایک مقام ہے، اس کو بالادستی اور فوقیت ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ جتنی اس نے سمجھ رکھی۔ لیکن اگر اس کا ناجائز استعمال کرے گا تو کل قیامت کے دن ایک زبردست رب العالمین کے سامنے اس نے حساب کے لیے بھی پیش ہونا ہے، اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اسی مسئلے کا دوسرا پہلو، بیوی کے ذمہ بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی اجازت کے بغیر نہ کہیں جائے، اور جس کو وہ ناپسند کرتا ہو اس کو اپنے گھر میں بھی نہ آنے۔ نبی علیہ السلام نے بہترین عورت کی یہ تعریف بیان کی کہ جب شوہر گھر آئے تو وہ اس طریقے کے ساتھ شوہر کے ساتھ سلوک کرے کہ شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، وہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بچوں کی، اس کے گھر بار کی حفاظت کرے، اس کی اطاعت گزاری کرے، اس کی خدمت کرے اور اسے راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بیوی اپنے حقوق اور حدود سے تجاوز کرتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جرم ہے اور سزا ہے۔ اس لیے دونوں پہلوؤں کو یکساں اہمیت دینی چاہیے۔ اسلام اس معاملے میں یک طرفہ ٹریفک کا حکم نہیں دیتا کہ بیوی کو دبا کے رکھو اور شوہر جو چاہے کرے، یا شوہر کو کوئی اہمیت نہ دی جائے اور بیوی جو چاہے کرے۔ نہیں، دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ہے، فرائض ہے، ان کا ایک دائرہ کار ہے، اور دونوں کو اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑا مفصل موضوع ہے، پہلے بھی اس پر بات ہوتی رہی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب تفصیل کے ساتھ مستقل کسی جمعے اس عنوان پر بات ہو۔ باقی الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، اس کے کرم سے ہماری سالانہ کانفرنس نہایت کامیاب رہی۔ ریکارڈ اور بھرپور حاضری، عمدہ انتظامات، نہایت علمی، مثبت اور متوازن تقاریر کے اعتبار سے الحمدللہ یہ کانفرنس انتہائی کامیاب اور بے مثال تھی۔ ساری جماعت اور جماعت کا ہر فرد، تمام اصاغر اور اکابر اس سلسلے میں مبارکباد کے مستحق ہے، اور یہ سب آپ حضرات کے اخلاص کا اور جماعت کے ساتھ والہانہ لگاؤ کا، مسلک کے ساتھ بے پناہ پیار کا ثبوت ہے اور مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، آپ سے راضی ہو جائے،
آپ کی اس کانفرنس کو اللہ قبول فرمائے اور اس کا آپ کو دنیا و آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ اس مبارک سلسلے کو اپنی رحمت سے تا قیامت جاری اور ساری رکھے۔ یوں تو الحمدللہ ساری کانفرنس بے مثال اور عظیم الشان تھی، تاہم اس بار استقبالی جلوس الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی شان اور شوکت کا مظہر تھا، اور اللہ کا یہ خاص احسان ہے کہ یہ سارے کا سارا پروگرام، یہ عظیم الشان جلوس جو کہ انتہائی باوقار، انتہائی منظم، انتہائی شاندار اور مسلک کی شان کا مظہر تھا، کسی بیساکھی کے سہارے کے بغیر، کسی مذہبی سیاسی ٹولے کی حمایت اور اس کے سہارے کے بغیر، خالصتاً جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث نوجوانوں کے ولولہ انگیز جوش و خروش کی وجہ سے اور ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ تاریخی جلوس نکالا گیا۔ یہ باتیں بڑائی یا فخر کے طور پر نہیں، میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اور آپ حضرات کی مساعی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ سمجھیں کہ بس اب ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور حق ادا ہو گیا، نہیں، اب ہماری ذمہ داریوں میں کچھ اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یہ تو ابتدائی کامیابی کے قدم ہے۔ بعض نادان دوست ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کی وجہ سے نشے میں ہو جاتے ہیں اور خمار آ جاتا ہے کہ بس جی اب ہم نے سارا قلعہ فتح کر لیا۔ بھائیو، یہ ابتدائی اور چھوٹے چھوٹے کامیابی کے قدم ہیں جو ہم نے اٹھائے اور اللہ نے ہماری تائید فرمائی۔ اب آگے ہماری کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ قطعاً تفاخر کا شکار نہ ہو، بلکہ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان ذمہ داریوں میں جو اب اضافہ ہوا ہم نے کس طرح ان سے برآ ہونا ہے۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں ہر اہل حدیث، بڑے چھوٹے کو، نوجوان بوڑھے کو، مرد عورت، اپنے اندر کامل طور پر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے اور مجسمہ عاجزی بن جانا چاہیے۔ عجز کے اندر، عاجزی کے اندر اللہ نے سر بلندی رکھی ہے، تکبر اور فخر اور غرور کے اندر اللہ نے ذلت رکھی۔ اللہ کا خوف پیدا کرے اور عاجزی اختیار کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اپنے دین کی تائید کے لیے آپ سے کچھ کام لیا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اور آپ کو اور ہر فرد کو اپنے تمام اعمال کے اندر، چھوٹے بڑے ظاہری باطنی ہر عمل کے اندر اخلاص اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں اب اپنے تمام عمل، تمام چھوٹے بڑے ظاہری باطنی عمل، لین دین ہو، اپنا شادی بیاہ ہو، عبادت ریاضت ہو، معاملات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم اہل حدیث ہونے کے ناطے اس بات کے پابند ہیں، مکلف ہیں، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم تمام اعمال کو کتاب و سنت کے تابع رکھتے ہوئے بجا لائیں، کہیں بھی نہ اپنی مرضی کریں، نہ معاشرے کو دیکھیں، نہ لوگوں کی خوشنودی کو دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال میں کتاب و سنت، قرآن و حدیث ہماری کس طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اپنی تمام تر جو عملی کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کا ہمیں احتساب کرنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو مثالی اور قابل رشک طرز عمل رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے دوست ہیں کہ جن کے طرز عمل کی وجہ سے ہمارے مسلک، ہماری جماعت، ہماری دعوت پر دھبا لگتا ہے۔ ان سے میں بالخصوص عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرے اور اپنا مضبوط احتساب کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اور غضب سے بچا لے۔ یہ وقت ہے۔ چوتھی اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کے لیے ہمیں ہر سطح پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ سال کے بعد 2-3 دن کا جلسہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داری کو پورا کر گیا، نہیں، بلکہ ہر لمحے، ہر نشست میں، ہر مقام پر، ہر جگہ ہمیں اپنے مسلک کی اشاعت، کتاب و سنت کی دعوت کے کام کو کرنا ہوگا۔ دکان پر
گھر میں ہو، دفتر جہاں بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ احسن طریقے سے، عمدہ اسلوب کے ساتھ اور انتہائی درد مندی کے ساتھ اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان تک کتاب و سنت کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور اس کام کو شوق کے ساتھ، والہانہ پن کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، اور یہ شوق اور یہ والہانہ پن جنونی انداز میں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور معاشرے میں ہم نے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ تو یہ ہماری اب ذمہ داریاں بھی ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق بخشے اور اپنی خاص تائید کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہم سے وہ کام لے کہ جو اس کی رضا کے عین مطابق۔ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ کل ہفتہ ہے، 16 تاریخ ہے، کل کوٹ مٹن میں انشاءاللہ ایک عظیم الشان کانفرنس جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہم وہاں منعقد کر رہے ہیں۔ کوٹ مٹن کی سرزمین آپ جانتے ہیں کہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر توحید و سنت کا یا اہل حدیث کا نام لینا بھی انتہائی عظیم جرم اور گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے یہ روشنی اب پھیل رہی ہے، یہ دعوت عام ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ نظارے ہمیں دکھلا رہا ہے، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کوٹ مٹن میں بھی الحمدللہ خاصے لوگ مسلک حق سے متاثر ہو کر اہل حدیث ہو چکے ہیں۔ وہاں پر بالکل بس سٹینڈ کے قریب ہی ایک بہترین برلب سڑک پلاٹ خرید کر مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، یعنی مسجد کا ڈھانچہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وہاں پر کل پہلا جلسہ ہے، کوٹ مٹن کی تاریخ میں اہل حدیث کا پہلا جلسہ ہے۔ انشاءاللہ وہاں کل سے کتاب و سنت کی، توحید و سنت کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر انشاءاللہ وہ اپنا اثر بھی ضرور دکھائیں گی۔ تو یہ جلسہ ہم نے منعقد کیا ہے، آپ سب بھائیوں کو دعوت بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام میں اپنے کام کاج میں سے وقت نکال کر شرکت کریں۔ کل انشاءاللہ عصر کے بعد یہاں سے ہم عصر کی نماز پڑھتے ہی روانہ ہوں گے، سواریوں کا ہم انتظام کریں گے، جانے کا بھی اور آنے کا، اور وہاں کھانے کا بھی انتظام ہوگا، کرایہ بھی آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ تو آپ سب بھائی مہربانی کر کے جماعتی طور پر یہاں سے منظم انداز میں روانہ ہونے کے لیے کل عصر کی نماز پڑھیں۔ ابھی جو دوست جانے والے ہیں یا جانا چاہتے ہیں وہ نماز کے بعد باہر دوستوں کے پاس اپنے نام لکھوا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کتنے دوست ہیں، اور پھر ہم اسی حساب سے سواریوں کا انتظام کریں۔ تو آپ سب جائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ مولویوں والی انشاءاللہ نو پکی ہے، پکی بات ہے، مومنوں والی، مومنوں والی انشاءاللہ ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جانے سے انشاءاللہ الرحمن وہاں بڑی خیر و برکت ہوگی۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ میری اس جماعت کو نظر بد سے بچائے، اللہ شیطانی وسوسات سے بچائے، اللہ شیطانی شرور سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم جیسے ناکارہ، گناہگار اور بیکار لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، اور کچھ ایسا کام وہ اپنی تائید غیبی سے ہم سے لے لے کہ جو آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ محبت سے درود شریف پڑھا کرے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم